جو ہوا چلتی ہے اس کا فیض بنتا ہے. تو ہم کوئی محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے حقدار نہیں ہیں. جو کچھ عرض کیا جاتا ہے، جو کچھ سنایا جاتا ہے، جو کچھ پیش کیا جاتا ہے، نصیب ظلم ہو میری مہربانی. یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اے بندہ فرمائی ہے، ان کی ہی لطفانی ہے اور ان کی ہی مہربانی ہے کہ وہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کرتے 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 بالآخر انسان عاجز ہو کے کہتا ہے بعد از خدا بزرگ تمہیں قصہ مختصر. فرمایا کہ عاجزی بھی رسول محترم کا معجزہ تھا کہ حضور کی کمالات، حضور کے مقامات اور حضور کی شانوں کو کوئی بھی مخلوق میں سے جس طرح کی حق ہے اس طرح بیان نہیں کر سکتا. ایک بہت بڑے بزرگ میراث شرح عقائد کی شرح علامہ عبدالعزیز بڑھاوی، اس میں شیخ عبدالعزیز بڑھاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ایک بزرگ شیخ ابوالحسن رفاعی رحمہ اللہ، ان کا اس میں گرامی تھا. ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے ان کو اجازت بخشی کہ تم اپنی روح کو جتنی بلندیوں پہ لے جانا چاہو لے جا سکتے ہیں. روح کو عالم بالا کی جتنی سیر کرانا چاہتے ہو تمہیں آج اجازت بخشی جاتی ہے. شیخ ابوالحسن رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ میں اس عرش کو کیوں نہ دیکھوں جس پہ رسول اللہ نے اپنے قدم ٹکائے. اہل محبت، اہل نظر اور اہل دل کا ذوق دیکھیے کہ جب کسی مقام خاص میں بلندیوں کی طرف جاننے کی اجازت ملتی ہے تو وہ اس لمحے بھی، اس گھڑی بھی اور اس وقت خاص میں بھی رسول اللہ کے نقش پا کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں. تو میں اس عرش کو کیوں نہ دیکھوں جس پہ رسول اللہ کے قدم لگے تھے. ان کی روح پرواز کرتی جا رہی ہے، بلندیوں کی طرف سفر کرتی جا رہی ہے. جب عرش کے قریب پہنچے اللہ رب العزت نے فرمایا ارجع لا رسول لک، شیخ ابوالحسن واپس پلٹ جا، تیری پرواز میں بے شک کوئی کمی نہیں ہے، تیری روح کی سیر میں میری اجازت شامل ہے. لیکن یاد رکھ جہاں قدم مصطفیٰ پہنچتا ہے وہاں کائنات میں کسی کی روح کو پہنچنے کی اجازت نہیں ہے. شیخ عبدالعزیز بڑھاوی کہتے ہیں قدم مصطفیٰ تک بھی جب کوئی پہنچنے کی اہلیت نہیں رکھتا مقام مصطفیٰ سمجھنے کی صلاحیت اور صلاحیت نہیں ہے. پھر ان کا کرم بھی ہے، ان کی بندہ نوازی ہے اور ان کی لجبانی بھی ہے کہ وہ اپنا ذکر کرنے اور سننے کی سعادت میسر فرما دیتے ہیں. اور ہم خوش نصیب ہیں، ہم خوش بخت ہیں. ہمارے بارے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ
من یرانی و آمن بی. حضور نے صحابہ کو سامنے بٹھا کے کہا تم خوش بخت ہو، تم پر قسمت ناز کرتی ہے کہ تم نے مجھے دیکھا اور مجھے باندھ لیا، مجھے دیکھا اور میری ذات پر ایمان لائے. صحابہ بہت راضی ہوئے، بہت خوش ہوئے. لیکن رحمت دو عالم نے اگلا جملہ بولا، فرمایا طوبیٰ سبع مرات من لم یرانی و آمن بی. ان لوگوں کے لیے تمہارے لیے ایک مرتبہ سعادت مندی ہے، تمہاری ایک مرتبہ خوشقسمتی ہے. اور فرمایا میں محمد عربی یہ اعلان کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے لیکن مجھے مانتے ہیں، مجھ سے پیار کرتے ہیں، میری عزت و ناموس کے پہرے دیتے ہیں، میرے نام پر سر اٹھا چڑھانے کے لیے آمادہ رہتے ہیں، میرا تذکرہ سن کر کھل جاتے ہیں، میرا نام سن کر انگوٹھے چومنے لگتے ہیں. سبحان اللہ. ایسوں کے لیے سبع مرات میں اعلان کر رہا ہوں کہ 7 مرتبہ ان پر قسمت راز کرتی ہے. جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھے مانتے ہیں، میری نسبت کا اقرار کرتے ہیں. اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ رب العزت کی عطا پر فخر کرنا چاہیے، شکر گزار رہنا چاہیے اور ناز کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف عطا فرمایا. شاہ صاحب جانتے ہیں سیرت کی مختلف کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ تقریباً 12 انبیاء نے، ایسے تو اللہ نے سارے نبیوں اور سارے رسولوں کو اس بات کا پابند کیا تھا کہ جب میرا رسول تمہارے زمانے میں آ جائے، تمہاری زندگی میں آ جائے، تم نے اپنی رسالت کو، نبوت کو، مقام امت کو، مقام کتاب کو، مقام معجزہ کو، اپنے ہر مقام کو میرے مصطفیٰ کی عظمت میں قربان کر دیتے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. تم میرے رسول پر ایمان بھی لاؤ گے اور میرے رسول کے مددگار بھی بنو گے. یہ تو اللہ نے سب انبیاء اور رسول کو پابند فرمایا. لیکن سیرت کی کتابوں میں ہے 12 انبیاء نے اپنے اپنے زمانے میں بوادِ دہر اس بات کا اقرار کیا تھا کاش ہمیں نبی آخر الزمان کا زمانہ نصیب ہو جائے. اور ان میں سر فہرست حضرت عیسیٰ کی ذات اپنے حواریوں کے سامنے میرے مصطفیٰ کا تذکرہ کر رہے ہیں، میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کا بیان کر رہے ہیں، محبوب دو عالم کی شانوں کا کھل کھل کے تذکرہ کر رہے ہیں. جب گفتگو سے رکھ گئی، بات ختم ہو گئی، مریدین نے، امتیوں نے، حواریوں نے عرض کی جس کا تذکرہ اتنی محبت سے کر رہے ہیں، اتنی عقیدت سے کر رہے ہیں اور اتنے احترام سے کر رہے ہیں، اس کا مقام اور مرتبہ آپ سے بلند ہے. حضرت عیسیٰ نے کہا صرف بلند نہیں ہے، میں تو یہ آرزو اپنے سینے میں دبا کے بیٹھا ہوں کہ وہ کائنات کا تاجدار جگمگر ہو، اس کے بینٹوں کے دستے بات بھی ہے اور روحی بیٹھا. ہمیں ناز کرنا چاہیے کیا نہیں؟ ہمیں خوش ہونا چاہیے کیا نہیں؟ اندازہ شکر گزاری کے جذبات سے ہمیں مالا مال رہنا چاہیے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. حضور کا امتی ہونے کا شرف عطا فرما دیا. قبر میں اور روز محشر شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات کا ہمیں حقدار بنانا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دل کی گہرائیوں سے
ادب اور احترام سے اپنے من کی دنیا میں چراغ روشن کرنا اور حضور کے پیار اور حضور کی محبت سے اپنی روح کو ہمیشہ سرشاری فراہم کرنا، یہ مطالبہ ہے میرے خدا کا۔ لوگ کہتے ہیں ضرورت کیا ہے ان مجالس کی، ضرورت کیا ہے ان محافل کی، ان محافل اور ان مجالس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ ثبوت کو چھوڑے، جو حقیقت ہے اور اس مجالس اور ان محافل کی روح ہے، اس کی طرف آ کے دیکھیے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور کی محبت سے اپنے دل کو تابدار رکھنا، حضور کی عظمت سے اپنی روح کو چمکدار رکھنا، اپنے من کی دنیا میں رسول اللہ کے پیار اور وقار کا گلشن مہکائے رکھنا، یہ مطالبہ ہے میرے خدا کا بھی اور میں مطالبہ ہے میرے مصطفیٰ کا۔ قرآن نے اس حقیقت کو بڑے دردناک انداز میں بیان کیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، لوگوں تم ماں باپ سے محبت کرتے ہو نا، تم اولاد سے محبت کرتے ہو نا، تم اپنی بیگمات سے محبت کرتے ہو نا، تم اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتے ہو نا، خونی رشتہ دار ہو یا برادری کے لوگ ہو، اور لوگوں تم اپنے کاروبار سے، آمدن کے ذرائع سے پیار کرتے ہو نا، تم اپنی رہائشوں، اپنے گھروں، اپنی حویلیوں، اپنے محلوں سے محبت کرتے ہو نا، یا اللہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اس وقت تک تم اللہ کے دربار میں مومن نہیں کہلاؤ گے جب اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنی بیگمات سے بڑھ کر، اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر، اپنے قبیلے اور برادری سے بڑھ کر، اپنی تجارت اور ذرائع آمدن سے بڑھ کر، اور اپنے گھروں سے بڑھ کر میرے رسول سے محبت نہیں کرو۔ ایک حقیقت باقی رہ گئی تھی، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی آیت کو تشریح میں لے جاتے ہوئے واضح فرما دیا۔ کبھی کبھی یوں ہوتا ہے، ایک طرف بندے کی اولاد ہوتی ہے، دوسری طرف بندے کی جان ہوتی ہے، ایک طرف بندے کے ماں باپ ہوتے ہیں، دوسری طرف بندے کی جان ہوتی ہے، ایک طرف بندے کی برادری اور رشتہ دار ہوتے ہیں، دوسری طرف بندے کی جان ہوتی ہے، ایک طرف بندے کا کاروبار اور آمدن کے ذریعے ہوتے ہیں، ایک طرف جان ہوتی ہے، ایک طرف گھر، کوٹھیاں، محلات، پراپرٹیاں، شاپنگ پلازے ہوتے ہیں، دوسری طرف بندے کی جان ہوتی ہے۔ اس کو اختیار دیا جاتا ہے، یا جان بچا لے یا اس کو چھوڑ دے، اس کو چھوڑ دے، اس کو چھوڑ دے، اس کو چھوڑ دے۔ تو انسان جان بچانے کے لیے سب رشتوں کو، سب محبتوں کو، سب نعمتوں کو قربان کرنے کے لیے توڑ جاتا ہے۔ رحمت دو عالم نے فرمایا اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی جان سے بھی بڑھ کر آقا کے ہاتھ سے پیار نہیں کرو۔ اب ایسی صورتحال میں آپ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ ایسی صورتحال میں آپ کون سی بات کر کے لوگوں کے سینوں سے روح ایمان کھینچنے کی ناپاک کوشش کرو گے؟ دوستان عزیزان، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ حقیقت اس طرح ثابت ہے جس طرح سورج آسمان پہ چمکتا ہوا یقینی اور ثابت ہے کہ ایمان رسول اللہ کے پیار کا، ایمان رسول اللہ کی محبت کا نام ہے۔ جس ایمان میں رسول کا محبت نہیں ہے، رسول کا پیار نہیں ہے، وہ ایمان تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی بے روح جسم ہوا کرتا ہے، اور بے روح جسم کو چند گھنٹوں سے زیادہ برداشت نہیں کیا جاتا۔ کوئی ہے کیا ایسی بات؟ کوئی مثال ہے کہ سالوں کسی نے جان نکل کے ہو اپنے باپ کو سنبھال کے رکھا ہو، اپنے اولاد کو سنبھال کے رکھا ہو، سب سے پیارا رشتہ دنیا میں جو بھی ہو، اس کی اگر روح نکل جائے چند
ایمان نہیں ہے، جس ایمان میں میرے رسول کی محبت نہیں ہے، وہ نام کا ایمان ہے، اور وہ ایسا جسم ہے جو روح سے بیزار ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ حضرات عظیم کا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، حضور کی محبت اور حضور کا بے قرار پیار انسانیت کے دماغ میں بٹھانے کے لیے اور مومن کے قلب و روح میں پختہ اور راسخ کرنے کے لیے رب قدوس نے کیا کیا لہجہ اپنایا ہے۔ اللہ رب العزت ایک مقام پہ مجھے اور آپ کو سمجھاتے ہوئے سمجھا کیا رہا ہے کہ رسول کا مقام کیا ہے، رسول کی شان کیا ہے۔ میں بہت توجہ چاہوں گا، اور میں اللہ کے گھر میں شاہ صاحب کی صدارت میں حضور کے منبر پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر اتنا فرائض کا ذکر نہیں ہے، اتنا واجبات کا ذکر نہیں ہے، اتنا حقوق اللہ کا ذکر نہیں ہے، اتنا حقوق العباد کا ذکر نہیں ہے، جتنا مقام مصطفیٰ کا بیان کیا گیا۔ یہ قطعی کی بات ہے کہ قرآن مجید میں 700 بار نماز کا ذکر آیا ہے، یہ قطعی کا مسئلہ ہے، قرآن کا مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن میں زیادہ سے زیادہ نماز کا ذکر آیا تو 100 مرتبہ آیا، اور قرآن کی آیتیں 6666 ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں الحمد سے لے کر والناس تک اگر محبت کا سرما لگا کر قرآن کی تلاوت کی جائے تو قرآن کی ایک ایک آیت محبت مصطفیٰ کا پیغام بھی ہے، عظمت مصطفیٰ کا اعلان ہے۔ بالکل اس حقیقت کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا کے رکھیں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں اللہ کتنا سینسٹیو ہے، اللہ کتنا حساس ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اس بات کا پابند کر رہا ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ ان کا خلاص ہے دعا نہ میں چھوڑ دیا ہوں بات کو کرنا، میں کھڑا ہوتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ ترجمہ کرنے سے پہلے اور تشریح وضاحت میں جانے سے پہلے میں ایک تمہیدی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں کسی کو بلانا چاہتا ہوں، آپ میں سے کوئی کسی کو بلانا چاہے، اس کے لیے اخلاقی پروٹوکول ضرور ہے، اخلاقی آداب ضرور ہے۔ بڑے کو بلانا ہو تو ایسے بلاؤ، اپنے ہم مرتبہ کو بلانا ہو تو ایسے بلاؤ، چھوٹے کو بلانا ہو ایسے بلاؤ۔ اگر آپ اس انداز سے نہیں بلاتے جو کلچر میں، ثقافت میں، معاشرے میں جو پروٹوکول ہے، اگر آپ ان کو کراس کر جاتے ہو، ان کا انکار کر دیتے ہو، خدا نہ خواستہ بڑے کو کوئی کر کے بلا لیتے ہو، بد اخلاقی ضرور ہوگی، اللہ کی حد نہیں ٹوٹے گی۔ اپنے برابر کے بندے کو کوئی کر کے بلا لیتے ہو، نام لے کے بلا لیتے ہو، بد اخلاقی ضرور ہوگی لیکن گناہ نہیں ہوگا، حد نہیں ٹوٹے گی۔ یہ بات یاد رکھنا حضرات عزیز وغیر۔ اب آئیے مقام مصطفیٰ اللہ کس انداز میں لوگوں کے دل و دماغ میں بٹھانے کی کوشش فرماتا ہے۔ فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اللہ جانتا تھا کہ میرے رسول کے زمانے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو عمر میں میرے رسول سے بڑے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا آپ رسول اللہ سے بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ حضرت عباس نے بلا توقف یہی جواب دیا تھا، مرتبے میں رسول اللہ بڑے ہیں، سالوں میں میں کچھ آگے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سالوں میں میں کچھ آگے ہوں،
مرتبہ میں رسول اللہ پڑھے گئے تو اللہ رب العزت بھی دیکھ رہا تھا کہ میرے مصطفیٰ کے زمانے میں حضور کے چچا بھی ہیں، میرے مصطفیٰ کے زمانے میں حضور کے کزن بھی ہیں، میرے رسول کے زمانے میں عمر میں حضور سے کئی صحابہ عمر میں، سن میں، سال میں ذرا بڑے بھی ہوں گے، ایسا نہ ہو کوئی کزن، کوئی چچا یا کوئی عمر میں سانچا اور برابر حضور علیہ السلام سے بے تکلفی کرتے ہوئے ایسے انداز سے بلا دے، ایسے لب و لہجے سے بلا دے اور ایسے اسلوب سے بلا دے جس سے میرے مصطفیٰ کی عظمت پر انگلی اٹھنے کا اندیشہ ہو۔ اللہ نے اس اندیشے اور اس خطرے کا پہلے ہی علاج کر دیا، فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ میں اللہ تک یہ بتا رہا ہوں کہ میرے رسول کو جب بلانے کا معاملہ آئے، میرے رسول کی توجہ اپنی طرف کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، میرے رسول کا دھیان اپنی طرف تم نے چڑھانا ہو تو یاد رکھنا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ہر کس نے بھی میرے رسول کا احترام، میرے رسول کا وقار اور میرے رسول کا مقام تمہاری آنکھوں کے سامنے رہنا چاہیے۔ اتنے ادب سے بلاؤ، اتنے احترام سے بلاؤ، اتنے وقار سے بلاؤ، اتنے پیار سے بلاؤ، اتنی محبت سے بلاؤ کہ اللہ کا عرش بھی جھوم اٹھے۔ ایک بندہ ہے، بندے کو بلائے، کیسے بلائے؟ یہ اللہ اہتمام کر رہا ہے، یہ اللہ تکلف فرما رہا ہے، یہ اللہ رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت، حضور کی شان، حضور کا مقام انسانیت کے دل و دماغ میں بٹھانے کے لیے یہ تکلف فرما رہا ہے، اہتمام فرما رہا ہے۔ بات ختم نہیں ہوئی، وہ بے نیاز ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ میرے مصطفیٰ کا حاکم ہے، وہ میرے مصطفیٰ کا معبود ہے۔ حضور عبادت کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، بے نیاز بھی ہے، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، مالک بھی ہے، حاکم بھی ہے، عبادت کے لائق بھی ہے۔ اس کے باوجود وہ جب بھی اپنے رسول کو بلاتا ہے، یا ایھا المزمل، سبحان اللہ، یا ایھا المدثر، یاسین، وہ اللہ اس انداز میں اپنے محبوب کو بلا کر مجھے اور آپ کو یہ سبق یاد کرا رہا ہے کہ میں خالق ہو کر اس کے پروٹوکول کا اور اس کے احترام کا اتنا خیال رکھتا ہوں، تم تو ہر سانس میں میرے نبی کے محتاج ہو۔ دو باتیں عرض کرنی ہیں اور گفتگو کو سمیٹنا ہے۔ دوسرا، اللہ رب العزت نے جو اہتمام کیا ہے اس طرف بھی پوری دھیان اور پورا توجہ آپ نے دینا ہوگی۔ اللہ رب العزت خالق ہو کر، بے نیاز ہو کر، صمد ہو کر، مالک ہو کر، حاکم ہو کر، معبود ہو کر اپنے محبوب پہ کتنی دھڑ کرتا ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ حضرت نوح پر لوگوں نے انگلی اٹھائی، حضرت ابراہیم پر لوگوں نے انگلی اٹھائی، حضرت موسیٰ پر لوگوں نے انگلی اٹھائی، حضرت عیسیٰ پر لوگوں نے انگلی اٹھائی، حضرت شعیب پر، حضرت لوط پر، حضرت ہود پر، ہر نبی اور رسول پر اپنے اپنے زمانے میں لوگوں نے تنقید کی، لوگوں نے اعتراض کیے، لوگوں نے تبصرے کیے۔